اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی متشابہ آیات ہیں جس کا مطلب کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو ان آیات کو قرآن مجید میں مینشن کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ انسان تو اس کو مطلب جان نہیں سکتا، تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو اس کا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید اس کو مینشن کیوں کیا جب انسان کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی، ان الفاظ کی، ان جو حروف کی؟ کیونکہ قرآن مجید کا مقصد، قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہدایت ہے۔ اگر ان آیات کو سمجھا نہیں جا سکتا تو اس سے وہ مقصد تو حاصل ہو نہیں رہا، تو ان کو نازل کرنے کا یا ان کو قرآن میں مینشن کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اب اس میں اگر سب سے پہلے دیکھا جائے تو جو متشابہات ہیں، متشابہات ان آیات کو یا ان حروف کو کہتے ہیں جن کا مطلب کلیئر نہیں ہے، جن کا مطلب انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اب اس میں جو ایبسلوٹ متشابہات ہیں جن کا مطلب کسی کو پتہ نہیں ہے، اس میں بھی یہ بات طے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیات کا، ان الفاظ کا مطلب بتا دیا ہو، لیکن وہ مطلب اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کو نہیں بتایا، باقی امت کو نہیں بتایا۔ اب اس میں اس کا کیا مقصد ہے؟ اب اس میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے وہ جو شفا ہے اور جو رحمت ہے للمومنین، ایمان والوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں اضافہ ہوتا اس سے ظالموں کے لیے صرف خسارے میں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک جو مومن ہے، اب مومن کے لیے اس میں اشارہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس قرآن کے پاس آؤ گے اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ کہ دیٹ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ، لائک قرآن مجید کا سٹارٹ ہے، اس میں آتا ہے الف لام میم۔ الف لام میم کا مطلب بھی کسی کو نہیں پتا، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اگر انسان شروع میں آئے اور وہ جب یہ سمجھ کے آئے گا مجھے سب کچھ پتہ ہے، میں بھی دیکھتا ہوں قرآن مجید کو کھنگالتا ہوں، تو اس کا ایٹیچیوڈ اگر یہ ہے تو اسے اس میں سے سوائے خسارے کے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر انسان عاجز ہو کر اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آئے گا، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئے گا دیٹ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ، اللہ ول گائیڈ یو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اس کے لیے رحمت بنائے گا، اس قرآن کو اس کے لیے شفا بنائے گا۔ آیات کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا انسانوں کا امتحان مقصود ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ چیزیں ہم نے خود بنائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مینشن کی ہیں، اور جو اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ آئے گا قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنے علم کے خزانے اس کے لیے کھولے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ آئے گا کہ میں نے اس کو توڑنا ہے یا میں نے اس کو غلط ثابت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ بنا دے گا۔ فار ایگزامپل ایک انسان جھوٹا ہے، اب قرآن مجید میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی بندے کو جو خود اپنے منہ سے بول رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے اوپر خود لعنت پڑ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس قرآن کے ساتھ جب آپ ایٹیچیوڈ پازیٹیو رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ علم کے خزانے آپ کے لیے کھولے گا اور رحمتیں اور برکتیں اس کے لیے کھولے گا۔ بے شک ہم لوگوں کو ان کے الفاظ کے معنی نہیں پتہ، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، لیکن علماء میں اور اولیاء و صلحاء میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ان سے شفا حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہر مسلمان کا اور ہر مومن کا ایمان ہے اس چیز پہ کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، اس کا معنی ہو یا نہ ہو، اور یہ پریکٹیکل ایسے کئی
کیسز موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کو شفا دی ہے۔ تو اس چیز میں انسان اعتراض کر سکتا ہے، نان مسلم اعتراض کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا، لیکن مسلمانوں میں ایسے کئی آپ کو مثالیں مل جائیں گی جو کہ اس کی گواہی دیں گے۔ تو یہ صرف ان کے لیے میں بات بیان کر رہا ہوں کہ جن کا پازیٹیوٹی چیز ہوگا وہ اس چیز کو بھی سمجھ سکتے ہیں، ایٹیٹیوڈ کو صحیح رکھتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اعلان بھی کیا ہے، ایک جگہ پہ آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر بھی علم والا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو آیتیں متشابہات ہیں، اس میں کچھ ایسی آیات بھی ہیں قرآن مجید میں جس کا معنی ہر ایک کو نہیں پتہ۔ اب اس میں اتنے علم والے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اس میں وہ محنت کرتے ہیں اور انہوں نے زندگیاں لگائی ہیں اور ان میں سے انہوں نے مطالب اور ڈفرینٹ جو ان کے معنی یا مفہوم نکلتے ہیں وہ نکالے ہیں، لیکن کچھ علم والے ایسے ہیں جن کو ان کا علم نہیں ہے کہ ان آیات متشابہات میں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید میں ہر چیز آ گئی تو ہر آدمی کو اس کا سمجھنا آسان ہے۔ ایسے فار ایگزامپل دنیا کی مثال لے لیجیے، دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے تو جو بھی آدمی اس کو پڑھے گا اس کو سمجھ نہیں پائے گا۔ ہر آدمی اپنی انٹلیکٹ کے مطابق اس کو سمجھے گا، اور کچھ چیزوں کو نہیں سمجھے گا، کچھ کو سمجھے گا، کچھ کو اچھا سمجھے گا، کچھ کو تھوڑا سمجھے گا۔ تو قرآن مجید میں بھی کچھ ایسی متشابہات آیات ہیں جو صرف علم والوں کے لیے، جو زیادہ علم رکھتے ہیں ان کے لیے ہیں، وہ ان میں اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو ان کو اس کی سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آتی۔ حروف مقطعات کے اوپر کئی علماء کرام نے اپنی زندگیاں بتائی ہیں اور اس کے اوپر کام کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی ان متشابہات کے پیچھے پڑا رہے، کیونکہ جو چیزیں بالکل کلیئر کٹ ہیں، جو کہ سمجھنے آنے والی ہیں، اس پہ انسان عمل نہیں کرتا اور اس کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اللہ کے نبی کو پہچاننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس طرح کی کنفیوژن میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جن کے دل میں کجی ہے، مفہوم ایسا ہے، اور وہ بھی صرف ایسی چیزوں کو فوکس کرتے ہیں جن میں متشابہات ہیں، جن میں کنفیوژن ہیں، اور جو کلیئر کٹ احکامات ہیں اللہ کے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ امام راضی نے بھی اس پہ بہت کام کیا ہے۔ اگر کسی کو زیادہ اس انٹرسٹ ہے اس چیز میں تو وہ ان کے کام کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر ریفرنس وغیرہ میں دے دوں گا اس کے ڈیٹیل کے اندر، ڈسکرپشن کے اندر۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید ہے آج کا سیشن اچھا رہا ہوگا۔ اس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اس کو امپروو کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کو سراہا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا، اور اس کو آپ جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا
ہوا کہ بھئی یہ نہیں، یہ فرقہ واریت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، یہ بالکل اسلام کا دو ٹوک اور واضح اعلان ہے. اور مسلمانوں کو اگر اسلام عزیز ہے تو انہیں اسی اعلان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، یا پھر وہ اعلان کر دیں کہ پھر نہیں، ہمیں اسلام عزیز نہیں ہے، ہمیں اپنا کلچر یا اپنے ملک کے قانون، قانون تو نہیں کہوں گا، قانون کا لفظ تو میں نے لفظ غلط استعمال کیا، ہمیں اپنے ملک کا کلچر یا کسی دوسرے قوم کی ثقافت زیادہ عزیز ہے تو اعلان کر دیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. اسلام کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسلام کی ضرورت ہے. جنت کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جنت کی ضرورت ہے. تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. جی آصم.